بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے سب لوگ یہ دو کام ضرور کریں۔ رمضان المبارک دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس ماہ میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر عام دنوں میں قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان میں 70 گنا اضافہ کے ساتھ ایک حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے کاموں میں لوگوں سے بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں خیر کے کاموں میں بہت اضافہ کرتے۔ رمضان میں جبریل امین کی بھی آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ ہو جایا کرتی، اور جبریل جب آتے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ورد فرماتے۔ باحوالہ بخاری شریف۔ اس ماہ کریم کی ایک اور فضیلت شب قدر ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اس رات کو افضل ترین کہا گیا اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات سابقہ امتوں کی عبادت گزار بندوں سے سبقت لے جانے کا ایک اہم اور بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ ذکر اور اذکار اور تسبیحات میں بہت زیادہ اضافہ فرماتے، کثرت سے ذکر کرتے اور اس ماہ میں اللہ سے خوب دعائیں مانگتے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس ماہ کی فضیلت برکات کو اپنے دامن میں بڑھ لیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو دو ایسے وظائف بتاؤں گی جن کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا عمل، ماہ رمضان کے مہینے کا صدقہ کریں۔ صدقہ 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 فرض، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نمبر 2 واجب، جسے زکوٰۃ الفطر اور قربانی وغیرہ، اور تیسرا نفلی صدقات جیسے کہ عام خیرات وغیرہ۔ صدقہ کی فضیلت میں سورۃ بقرہ کی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور کافر ہی ظالم ہے۔ جس میں سے پہلا عمل تو صدقہ خیرات ہے۔ آپ چاہیں تو کسی چیز کا بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں، جیسا کہ آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں۔ اسی طرح اگر مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ کے نام کا صدقہ کر دیں، یعنی کہ وہاں کوئی نہ کوئی چیز کی اگر ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر دیں۔ میری بہنوں، یہ ہو گیا چیزوں کا صدقہ کہ جو ہم چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم مال صدقہ کر سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا صدقہ ہے، اور وہ صدقہ یہ کہ جو کوئی قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یعنی کہ اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو صدقہ کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہم اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو کلمہ کہنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ یہ ایک بہترین صدقہ ہے، کیونکہ ذکر بہترین صدقہ ہے جسے اللہ کی راہ میں ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ذکر اب ہم اللہ کی کسی بھی کلمات کا کر سکتے ہیں، قرآنی کلمات کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، یا پھر آپ سبحان اللہ الحمدللہ کوئی بھی کلمہ پڑھ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، گھر کے جائے نماز کو صاف کپڑے سے صاف کر لیں، یا اگر بہتر ہے تو دھونے کی جگہ ہے تو صاف پانی میں جائے نماز کو دھو کر اس کا پانی صاف جگہ پر یعنی کہ قبرستان میں
ڈال دیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آئے، کوئی نہ کوئی آئے، تو اپنے گھر کی ہم صاف صفائی کرتے ہیں، کیونکہ مہمان کی خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی میں ہم اپنے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں بھی ہم نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پھر نزول دیکھیں کہ کیسے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے روزانہ جب بھی عورتیں اپنے گھر کی صفائی کریں تو صفائی کرتے وقت جب بھی جھاڑو لگائیں تو جھاڑو لگاتے وقت یہ کلمات پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ ان قرآنی کلمات کو پڑھنے سے گھر سے رفع بلا ہوگی۔ اگر گھر میں کوئی جادو ٹونا ہوگا تو وہ گھر سے دور ہوگا، اگر گھر میں کوئی شیطانی اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان قرآنی کلمات کی بہت طاقت اور بہت ہی زیادہ تاثیر ہے۔ اس لیے آپ ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو آج آپ کو چند اعمال ماہ رمضان المبارک کے بتائے ہیں، تو آپ ان اعمال کو ضرور کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں، کیونکہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو بھی یہ کام کرے گا، اللہ کی ذات اس کا نصیب بدل دے گی، اور ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ کی ذات سے پھر جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک بہت ہی زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس رحمتوں والے مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔